آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اسی وجہ سے حدیث میں آیت الکرسی کو قرآن پاک کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلسلہ کلام پیچھے سے چلتا چلا آ رہا ہے جس کو ہم پچھلی وائسز میں ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ میری پچھلی وائسز سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا سب کچھ. تو اس سلسلہ کلام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کس وجہ سے آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا، یعنی کہ تم اپنی جان اور مال سے میری راہ میں جہاد کرو. اور مسلمانوں کو ان کمزوریوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، تاکید کی گئی جن میں بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ فتح اور کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں ہے، بلکہ فتح اور کامیابی کا دار و مدار ایمان، صبر، ضبط اور ارادے کی پختگی پر ہے. پھر جنگ کے ساتھ اللہ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. پچھلی وائسز میں یہ والی باتیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اگر میری پچھلی وائسز سنیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. تو جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے اللہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا رہتا ہے، دور کرتا رہتا ہے. ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ اور اقتدار کا ہمیشہ کا پٹا مل جائے، اقتدار مل جائے، اتھارٹی مل جائے، تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جائے گا. obvious سی بات ہے، ایک گروہ مسلسل حکومت کر رہا ہے اور باقی سارے اس کے غلام بن کے اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں، تو جو نیچے لگے ہوئے ہیں ان کا جینا مشکل ہو جائے گا. پھر اس ڈاؤٹ کو دور کیا گیا ہے جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجے تھے تو ان کے آنے کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ جھگڑے ختم ہوئے، تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اللہ نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور کر نہ سکا؟ تو اس کا جواب پیچھے یہ بتایا گیا ہے جو ہم پچھلی وائسز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اختلافات کو فورسفلی یعنی بالجبر روک دینا اور انسانوں کو ایک خاص راستے پر فورسفلی یعنی بالجبر چلانا اللہ کی مشیت ہی میں نہیں تھا، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اللہ کی مشیت کے خلاف چلتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا انسانوں کے عقائد اور نظریات اور مسالک اور مذاہب چاہے کتنے ہی مختلف ہوں، بہرحال اصلی حقیقت جس پر زمین و آسمان کا سسٹم قائم ہے وہ یہ ہے جو آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہے. انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی فورس کیا جائے، اس حقیقت کو زبردستی لوگوں سے قبول کروایا جائے. جو اس حقیقت کو مان لے گا وہ اپنے فائدے میں رہے گا، جو اس حقیقت سے منہ موڑے گا وہ آپ اپنا نقصان اٹھائے گا.